السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اسی کے فضل اور اسی کے کرم سے آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کو مکمل کریں گے اور اس پر ضرور سجدہ شکر ادا کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو نوازا ہے، کیونکہ یہ اتنی فضیلتوں والی صورت ہے اور کتنی ساری بہنوں نے رجسٹریشن کروایا تھا۔ اب جو بھی ان کی وجوہات تھی اللہ بہتر جاننے والا ہے، لیکن کئی ساری سسٹرز یہ مکمل نہیں کر پائی، بیچ میں ہی اس سفر کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگر آپ نے اس کو مکمل کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ضرور آپ شکر ادا کریں۔ اور اس کی فضیلت میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ آپ سورۃ البقرہ لفظ بہ لفظ آپ نے سیکھا ہے، اس کا ایک ایک لفظ آپ نے بریک کر کے اس کو ترجمہ آپ نے سیکھا ہے اس کا۔ اور دیکھیں دوسری حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ وہ سنتا ہے۔ تو آپ لوگ ہر ہفتہ اپنا سبق نکال کر بیٹھتی تھیں، پڑھتی تھیں، سنتی تھیں، تو الحمدللہ یعنی کتنا خیر کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا ہے، کتنا آپ نے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ نے بٹوری ہیں۔ اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو سیکھو، تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ شکر ادا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سیکھو، اسے لینا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، اور جادوگر قسم کے لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا سورۃ البقرہ اور آل عمران کو سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں پر قیامت کے دن سائبان یا بادل یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے جھنڈ کی طرح سایہ کریں گے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ قیامت والے دن یہ ہمارے لیے وہاں پہ سائبان بن کر آئیں الحمدللہ۔ تو اب جیسے آج کا سبق ہے ہمارا، آج کے سبق میں خاص طور پہ جو آخر کی 2 آیتیں ہیں اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس کے بارے میں جیسے بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوگی، یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہے۔ اور یعنی دوسری حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ اس سورے کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ تو دیکھیں آخر کی 2 آیات بھی بڑی فضیلتوں والی ہیں، تو دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ۔ للہ، لیے اللہ ہی کے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہیں، وما اور جو فی الارضی زمین میں ہے، و اور ان اگر، تبدو با دال واو سے ہے اور تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم ظاہر کرو گے، ما جو فی انفسکم نفسوں میں ہے، کم تمہارے، او یا تخفوہ خفی سے ہے یہ، تم چھپاؤ گے، ہو اسے تم چھپاؤ گے اسے، یحاسبکم حساب سے ہے، حساب لے گا، کم تمہارا حساب لے گا تمہارا، بہی ساتھ اس کے، اللہ اللہ، پھر یغفرو وہ بخش دے گا، لمن لیے جس کے، لا کا معنی لیے جس کے، یشاء وہ چاہے گا، و اور یعذب وہ عذاب دے گا، من جس کو، یشاء وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ نیکسٹ آیت، آمنہ ایمان لے آئے،
الرسول رسول، بما ساتھ اس کے جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیہ طرف اس کی، من سے، ربہ اس کے رب یعنی اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مؤمن یعنی اور سارے مومن بھی، کلن سب کے سب یعنی ہر ایک، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، اور ملائکتہ آخر میں ہی ضمیر پروناؤن بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس میں بھی آخر میں دیکھیں آپ ضمیر لگی ہوئی ہے پروناؤن، اور اس کے رسولوں پر، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، سیم اردو والا ہی لفظ ہے، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے، من سے، رسولہ رسول رسولوں، ہی اس کے، وقالو اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک غین فا را سے ہے، یہ غفرا سے ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے، یعنی غفران بخشش یا مغفرت کا تیری، یعنی تیری بخشش یا تیری مغفرت چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، و الیک و اور الی طرف کا تیری اور طرف تیری، المصیر لوٹنا ہے پلٹنا ہے۔ لاسٹ آیت، لا یکلف نہیں تکلیف دیتا، اللہ اللہ، نفساً کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لہا لا لیے ہا اس کے، ما جو، کسبت اس نے کمائی کی، و اور، علا اوپر، ہا اس، اور اس پر ہے یعنی اس کے ذمے ہے، ما جو، اکتسبت اس نے کمائی کی، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو مواخذہ کرنا نہ ہمارا، یا پھر نہ تو پکڑ کرنا ہماری، ان اگر، نسینا نسی بھول جائیں، نہ ہم بھول جائیں ہم، او یا، اخطأنا ہم خطا کریں، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل تو ڈال، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ، حملتا ڈالا تو نے، تا کے اوپر زبر ہے تو حملتا ڈالا تو نے، ہو اسے، ڈالا تو نے اسے، علی الذین ان لوگوں پر جو، من قبلنا ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل تو اٹھوانا، نہ ہم سے، یعنی اس بوجھ کو نہ تو اٹھوانا ہم سے، ما جو لا نہیں، طاقت لنا لیے ہمارے، بھی اس کی، واعف عنا اور درگزر کر دے، عنا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت تو ہی، مولا مولا ہے، کارساز ہے، نا ہمارا،
فانصرنا پس انصر مدد کرنا، نا ہماری پس مدد کرنا ہماری، علی اوپر، القوم الکافرین کافر قوم کے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجو، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔ وَلَقَ اللَّهُ